وائٹ گولڈ کا خطہ کہلانے والی تحصیل میلسی جو زراعت میں تو نمایاں ہے ہی، اس کی ایک پہچان پاکستان کا سب سے بڑا نجی کتب خانہ بھی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ کو لیے چلیں گے گڑھی خدا بخش، جہاں پر بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ وطن کی رنگ کے لاج ہے، لہو کی یہ جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے۔ یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، یہ جنگ ہے تو جنگ سہی، وطن پہ جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو، کاش 27 دسمبر کوئی خاص دن نہیں ہوتا۔ کاش 27 دسمبر ایک عام سے ہی دن ہوتا۔ سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا، نہ کوئی سوگ، نہ کوئی غم، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی برسی۔ پر 14 سال سے ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور آج میں پیر صاحب گولڑہ شریف کا ایک نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تخت فاخرہ پر تاجدار بیٹھے ہیں کہ تیر وقت کی زد میں شکار بیٹھے ہیں۔ قبائے صبر کیے تار تار بیٹھے ہیں، یہ کس کی یاد میں سب سوگوار بیٹھے ہیں۔ اجڑ گیا ہے یہ کس بد نصیب کا گلشن، یہ کس کے سوگ میں لوگ اشک بار بیٹھے ہیں۔ وہ آصفہ ہو، بلاول ہو یا کہ بختاور، ندھال غم سے باگرد مزار بیٹھے ہیں۔ تیرے جیالے تیری راہ میں بے نظیر اب بھی لیے ہوئے دل امیدوار بیٹھے ہیں۔ نہ بھول پائیں گے تا زندگی خدا شاہد وہ تیرے ساتھ جو لمحے گزار بیٹھے ہیں۔ تو آج اپنے جیالوں کو دیکھ تو آ کر سے ہوئے ستم روزگار بیٹھے ہیں۔ وہ توڑ سکتے نہیں اب کسی بھی صورت میں جو عہد تجھ سے کیے استوار بیٹھے ہیں۔ یہ کم ہے کیا کہ تیرے بعد بھی یہ دیوانے لیے سروں میں وفا کا خمار بیٹھے ہیں۔ تسلیاں انہیں دینے کو آئے گا اب کون، تیرے غریب سرے رہ گزار بیٹھے ہیں۔ جنہیں گما تھا کہ دے موت تجھ کو شاہد مات، وہ بازی جیت کے بھی آج ہار بیٹھے ہیں۔ تو مر گئے مگر اب بھی دلوں میں زندہ ہے، کیے ہوئے پہ عدو شرمسار بیٹھے ہیں۔ یہ غم کوئی تیرے بچوں سے پوچھے
جو تجھ کو خود اپنے ہاتھوں لحد میں اتار بیٹھے ہیں. ہے خانوادے بھٹو کو تیرے عزم پہ ناز، جو لٹ چکے ہیں مگر باوقار بیٹھے ہیں. ہوا کے شے پہ جو اونچا اڑے تیرے دشمن، تھمی ہوا تو مثل غبار بیٹھے ہیں. تمام شہر ہے خاموش، بند ہے بازار، اداس تیری عقیدت گزار بیٹھے ہیں. نکل کے ان کو دکھا دے ذرا جھلک اپنی، تیری لحد پہ تیرے جانثار بیٹھے ہیں. تیرے سوا انہیں آخر اٹھائے گا کون، کہ جو لگائے دل سے غم روزگار بیٹھے ہیں. تو وہ خطابت کو ناز ہے جس پر تیری ہی یاد میں سب دل فگار بیٹھے ہیں. تو اپنی ذات میں وہ بے نظیر بن کے اٹھی، کہ تیرے روب سے فتنے ہزار بیٹھے ہیں. تو ایک چاند کے جو تیرگی کے حلقے میں، تو ایک گل کے تیرے گھیر کھار بیٹھے ہیں. تو ایک حور شمائل، تو وہ حیا پے کر کہ لوگ سر تیری سیرت پروار بیٹھے ہیں. بلاول، آصفہ، بختاور اور زرداری لیے ہوئے علم ذوالفقار بیٹھے ہیں. ہے آرزو کہ تیرے مغفرت ہو اور ہمیں عطا ہو صبر، جو غم سے دو چار بیٹھے ہیں. ملے گی تجھ کو شفع محشر کی، پائے دعا سلائے کبار بیٹھے ہیں. نصیر انسا ضیاکار کیا ہوگا، نصیر انسا ضیاکار کوئی کیا ہوگا، جو آپ اپنے مسیح کو مار بیٹھے ہیں. 14 سال گزر چکے ہیں اور ہم آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں. آج بھی شہید بی بی کو پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں. اور شہید بی بی، آج آپ کا پیارا پاکستان مشکل میں ہے. آپ کی پاکستان میں جمہوریت نام کا ہی رہا ہے. نہ بولنے کا آزادی ہے، نہ جینے کا آزادی ہے، نہ سانس لینے کا آزادی ہے. شہید بی بی، آپ کا پاکستان تو معاشی طور پہ بھی نقصان میں ہے. بی بی شہید، آپ کے تو غریب عوام لاوارث ہے. ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور ہم نے جمہوریت کو بحال بھی کیا. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 30 سال جدوجہد تھی 1973 کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے، قائد عوام کی آئین کا بحالی کے لیے، اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا بحالی کے لیے، وہ ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کر دیا تھا. ہم نے پارلیمان کو سارے پاورز دیے تھے. ہم نے تاریخ میں پہلی بار پارلیمان کا مدت پورا، مگر کبھی کوئی RO الیکشن تو کبھی کوئی RTS کا الیکشن، کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انحصار کو استعمال کیا گیا،
اور جمہوریت پہ حملے ہوتے رہے، جمہوریت کو نقصان پہنچاتا رہا، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، عوام سے، پاکستان کے عوام سے جمہوریت چھینا گیا، اور آج پاکستان کے عوام پتلی راج بھگت رہے ہیں، سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں، اور اس نالائق نااہل وزیر اعظم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، شہید بی بی نے انتہا پسندی اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکاری تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ ہم نے ریاست پاکستان کا رٹ قائم کیا تھا، ہم نے پاکستان کا جھنڈا سوات اور وزیرستان میں لہرایا تھا، ہم نے دہشت گردوں کا کمر توڑوایا تھا، ہم نے پاکستان کے فوجی سپاہیوں نے، پاکستان کے پولیس آفیسرز نے، پاکستان کے عوام نے ان دہشت گردوں کو شکست دلوائی جو پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا۔ پاکستان میں پاکستان کے بہادر عوام، پاکستان کا بہادر فوج، پاکستان کا بہادر پولیس آفیسر نے انہی درندوں کو شکست دلوایا۔ مگر اب ہمارا شہداء کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے، اے پی ایس کے بچوں کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے، ہمارے سپاہیوں کے، ہمارے پولیس آفیسرز کے خون پہ سودا کیا جا رہا ہے۔ انہی دہشت گردوں کے سامنے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان جھک چکے ہیں، وہ بھیک مار رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، دیل کا بھیک مانگ رہے ہیں، اور انہی دہشت گردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے ہیں، شہید بی بی آپ کے جیالے کھڑے ہیں، ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور پاکستان کو ایک ترقی پسند خوشحال ملک بنانے کے لیے۔ ہم نے جب 1973 کے آئین 18ویں ترمیم کو بحال کیا تھا، تو ہم نے نہ صرف جمہوریت کو بحال کیا، ہم نے صوبوں کو ان کو حقوق دیے، صوبوں کو اپنے وسائل کا مالکی دلوایا، صوبوں کو معاشی طور پہ فائنینشلی ہم نے خود مختار بنایا، امپاور کیا۔ اگر ہمارا NFC ایوارڈ کی وجہ سے، ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے بلوچستان میں گوادر پورٹ بن رہا ہے، ہمارا 18ویں ترمیم کی وجہ سے، NFC کی وجہ سے اس صوبے میں ہر کونے میں ہم دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھول رہے ہیں، ہم تھر جیسے ریگستان میں میگا انرجی پروجیکٹ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر پنجاب کے کسی شہر میں کوئی میٹرو بس بن چکا ہے تو وہ بھی NFC ایوارڈ کی وجہ سے، وہ بھی 18ویں ترمیم کی وجہ سے۔ جب آپ صوبوں کو حقوق دیتے ہو، آپ صوبوں کو وسائل دیتے ہو، تو وہ اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، وہ اپنے عوام کے مسائل کم کرتے ہیں۔ ہمارے جانے کے بعد، ہمارے حکومت کے جانے کے بعد 18ویں ترمیم پہ، NFC ایوارڈ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا گیا، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ تو صوبے سے حقوق چھینا چاہتے ہیں، وہ صوبائی خود مختاری پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں، آپ سے آپ کا وسائل چھیننا چاہتے ہیں، ہم ان کو اجازت بھی نہیں دیں گے۔ اور یہی تو وجہ ہے
یہی تو وجہ ہے کہ اگر صوبے کو اپنے وسائل نہیں دیے جائیں گے تو ملک بھر میں چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو یا صوبہ سندھ ہو، کوئٹہ ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، وہاں کے عوام سراپا احتجاج ہے، پریشان ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ان کو ایک روزگار نہیں دیا گیا ہے، ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب کی حکومت، یہ کٹ پتلی حکومت نہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نہ صوبہ خود مختاری میں یقین رکھتی ہے، نہ عوام کی آزادی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت اس وقت سنبھالی تھی جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، دنیا بھر میں معاشی بحران تھا، اور ان حالات میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، ہم پاکستان میں تنخواہ کے اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں پینشن کا اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے تھے تاکہ ہمارا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد پہنچ سکے، ہم انقلابی سی پیک جیسے منصوبہ شروع کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں کام ہو، ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بندوبست کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں گیس کا کوئی بحران نہیں ہوتا، ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کا کسان کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کی قیمت پہنچایا تھا، پاکستان کا گندم باہر بیچا جا رہا تھا، پاکستان کے چینی باہر بک رہا تھا، پاکستان کا چاول باہر بک رہا تھا۔ وہ اس وقت جب پاکستان کا کسان کا خیال رکھا جا رہا تھا، جب پاکستان کی حکومت پاکستان کا کسان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا، تو پھر پاکستان کی زرعی معیشت اٹھ کھڑی تھی اور پاکستان کی پوری معیشت ترقی کر رہا تھا۔ اب تو غریب جائیں تو کہاں جائیں؟ شہید بی بی آپ کے عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ ٹیکسز کے طوفان کے علاوہ، مہنگائی کی سونامی کے علاوہ، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے، غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتا، بچے اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتا، سفید پوش طبقہ دن رات محنت بھی کرے پھر بھی بجلی کا بل، پیٹرول کی بل، گیس کا بل نہیں بھر سکتے ہیں۔ مزدور اپنا مزدوری کرے، محنت کش محنت بھی کرے پھر بھی بھوکا پیٹ سوتے ہیں۔ کسان خودکشی پر مجبور ہے، ہاری پریشان ہے، ان کو نہ ان کا فصل کی قیمت دی جا رہی ہے، ڈی اے پی ہو، یوریا ہو، بلیک مارکیٹ سے بندوبست کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیوب ویل کی جو بجلی کی بل ہے وہ بجلی بن کے کسان پہ اتر آتی ہے۔ اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا کسان، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا محنت کش نے اس معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت ان کے لیے کام کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، عام آدمی بھی معاشی ترقی کرے گا۔ مگر اگر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریاست
IMF کا غلامی کرتا رہے گا، اگر پاکستان کی معیشت یہ نالائق کٹپٹلی چلاتا رہے گا تو پھر آپ کے معاشی حالات میں مشکلات کا اضافہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے پیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈال چکے ہیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی سیاسی فلسفہ ہے، ایک ہی منشور ہے جس میں ان سارے مسائل کے حل ہے، اور وہ قائد عوام کا منشور ہے، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ ہے۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے لیے پیغام ہے، بھٹو شہید کے چاہنے والے، بی بی شہید کے چاہنے والے اس ملک کے کونے کونے میں بس رہے ہیں، وہ غریب خدا بخش کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کون آ کے ان کو بچائیں گے، کون آ کے بی بی شہید کا نام مکمل مشن کو مکمل کریں گے، کون آ کے شہید بھٹو کا نام مکمل خواب کو پورا کرے گا۔ ہم ان کو اس حالات میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کے بے بسی نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم پاکستان کے عوام کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ہی بچانا ہے، بی بی شہید کے جیالے ہی اس ملک کو بچا سکتے ہیں، اس قوم کو بچا سکتے ہیں۔ آپ اپنا تیاری پکڑے، ہم اپنے بلبوتے پہ اس کٹپٹلی کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی جماعت ہے جو اس کٹپٹلی کو اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے تو وہ شہیدوں کا جماعت ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ صرف آپ نے محنت کرنا ہے، ہم نے مل کے محنت کرنا ہے، ہم نے ہر ایک جیالہ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، ملک کے کونے کونے میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جس کے چھت پہ کسی بھی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہراتا تھا، ہم نے اس چھت پہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم لہرانا ہے۔ جس کے گھر سے، جس کے گاؤں سے جی اے بھٹو کا نعرہ اٹھتا تھا، ہم نے وہاں جا کے بھٹو کا نعرہ لگانا ہے، بی بی شہید کا نعرہ لگانا ہے، اور اس جماعت کو اٹھ کھڑا کرنا پڑے گا۔ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے یہ کام کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میرے آپ کے لیے ایک یہ میسج ہے، آپ نے یہ ڈیل کا رات ٹی وی پہ سنا ہوگا، آپ نے ڈیل کے باتیں تبصرہ کار اور کالمگار اور ٹی وی پہ بک کرنے والے سے سنا ہوگا۔ یاد رکھے، یہ وہی شکلیں تھے، یہ وہی قلم تھے جو 27 دسمبر 2007 کا صبح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر الزام لگاتے تھے کہ شہید بی بی ڈیل کر رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی صرف عوام پہ بھروسہ کرتی ہے۔ جو ڈیل کے سیاست کرتے ہیں، جو چھپ چھپ کے ڈیل کے سیاست کرتے ہیں، ان کا شہیدوں کا قبرستان نہیں ہوتا ہے۔ غریب خدا بخش گواہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی طاقت کا سرچشمہ عوام میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مساوات میں یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اسلام میں یقین رکھتی ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری رویہ نہیں اپنا سکتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی غیر جمہوری سیاست نہیں کر سکتی ہے۔ آپ اٹھے، ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے،
ہمارا ڈیل شودا کی قبرستان سے ہے، ہمارا ڈیل پاکستان کے عوام سے ہے، اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی گاؤں گاؤں پہنچنے والے ہیں، شہر شہر پہنچنے والے ہیں۔ ایک ہاتھ میں بھٹو شہید کا پرچم تو دوسرے طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تیر۔ ہم جدوجہد کریں گے، ہم محنت کریں گے۔ میں جانتا ہوں میرے دورے کے جو پروگرامز ہیں وہ بن رہے ہیں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی عہدیدار کو ہدایت کرتا ہوں کہ تیاری پکڑو، میں آ رہا ہوں۔ اور جب میں پہنچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا تقسیم مکمل بنے۔ میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کو کہتا ہوں گلگت بلتستان کا تیاری پکڑے۔ میں چودھری یاسین صاحب کو کہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائی تیاری پکڑے۔ میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہتا ہوں، قمر زمان قائرہ صاحب کو کہتا ہوں تیاری پکڑے، پنجاب بھی ہم پہنچنے والے ہیں۔ مختوم احمد محمود صاحب، جمالی صاحب، ہم اس ملک کے کوئی کونا کو نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں بھی بی بی کے جیالے موجود ہے وہاں ہم پہنچیں گے۔ جہاں میں نہیں پہنچ سکتا وہاں صدر زرداری موجود ہوگا۔ جہاں صدر زرداری موجود نہیں ہو سکتا وہاں فریال تائپر موجود ہوگی۔ وہاں فریال تالپور صاحبہ نہیں موجود ہو سکتی تو آصفہ بی بی موجود ہوگی۔ ہم سب مل کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں گے اس کٹ پتلی کے خلاف۔ اب وار کرنے، اعلان کرنے کے وقت آ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل کاؤنسل کی ایگزیکٹو ہے، ہم لاہور میں اپنا بیس بنائیں گے، ہم لاہور میں بیٹھیں گے۔ اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب دیواروں پہ لکھا چکا ہے کہ کٹ پتلی کو جانا ہوگا۔ ہر کسی کا آواز یہی کہہ رہا ہے کٹ پتلی کو جانا ہوگا۔ جو استعفیٰ دینے کے حق میں تھے، جو الیکشن سے نہ لڑنے کے حق میں تھے، وہ بھی الیکشن کے مزہ کر رہے ہیں، وہ بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ ہم ویسے تیار تھے، جہاں ہم ان کا مقابلہ کیا ہے وہاں انہوں نے شکست کھائی ہے۔ بائی الیکشن میں مقابلہ کیا، شکست کھائے۔ سینٹ الیکشنز میں ہم نے مقابلہ کیا تو کٹ پتلی نے شکست کھایا۔ لوکل باڈی الیکشنز میں مقابلہ کیا تو اپنا گھر سے شکست کھائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے جانے میں دیر نہیں ہے۔ بس جیالے آپ اپنا تیارے پکڑے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن آپ کا ہے، اگلا الیکشن آپ کا ہے۔ وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا، وزیر اعلی بھی آپ کے ہوں گے۔ جی بھٹو۔